السلام علیکم، اوراق اسلامک ٹی وی کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو جنت کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں جانے کا توفیق نصیب کریں۔ جنت میں جانے کے بعد موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا اور ہمیشہ رہنے کا اعلان ہوگا۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنی آگاہی کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جب تمام لوگ دوزخ و جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت دوزخ کے درمیان منادی ہوگی کہ اہل جنت جنت کے کنارے پر آ جاؤ اور اہل دوزخ دوزخ کے کنارے پر آ جاؤ۔ اہل جنت کہیں گے ہم کو تو عبدالآباد کا وعدہ دلا کر جنت میں داخل کیا، اب کیوں طلب کرتے ہو؟ اور اہل دوزخ نہایت خوش ہو کر کناروں کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے شاید ہماری مغفرت کا حکم ہوگا۔ بس جس وقت سب کناروں پر آ جائیں گے تو ان کے مابین موت کو چتبرے مینڈے کی شکل میں حاضر کر دیا جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ کیا اس کو پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں جانتے ہیں، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے موت کا پیالہ نہ پیا۔ اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام ذبح کریں گے۔ پھر وہ منادی آواز دے گا، اے اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو کہ اب موت نہیں، اور اے اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو کہ اب موت نہیں۔ اہل جنت اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو یہ شادی مرگ ہو جاتی، اور اہل دوزخ اس قدر رنجیدہ ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو یہ غم کے مارے مر جاتے۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے اس کے پیچھے بڑے بڑے اچھی شہتیر بطور پشیبان لگا دو تاکہ دوزخیوں کو نکلنے کا خیال بھی نہ رہے اور اہل جنت کو جنت میں عبدالآباد تک رہنے کا یقین و اطمینان ہو جائے۔ اس کے بعد جنت کے در و دیوار اور باغات۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک غفران کے گارے سے بنی ہوئی ہے۔ اس کی سڑکیں اور پٹریاں زمرد، یاقوت اور بلور سے ہے۔ اس کے باغیچے نہایت پاکیزہ ہیں جن میں بجائے بجری زمرد، یاقوت اور موتی وغیرہ پڑے ہیں۔ اس کے درختوں کی چالیں طلائی و نقری ہے، شاخیں بے خار و بے خزاں۔ اس کے میووں میں دنیا کی نعمتوں کی گوناگون لذتیں ہیں۔ اس کے نیچے ایسی نہریں ہیں جن کے کنارے پاکیزہ اور جواہرات مرصع ہیں۔ جنت کے درخت باوجود نہایت بلند و بزرگ و سایہ دار ہونے کے اس قدر باشعور ہے کہ جس وقت کوئی جنتی کسی میوہ کو رغبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کی شاخ اس قدر نیچے کو جھک جائے گی کہ بغیر کسی مشقت کے وہ اس کو توڑ لیا کرے گا۔ جنت کی نہروں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ جن کا پانی نہایت شیرین و خنک ہے۔ دوسری وہ جو ایسے دودھ سے لبریز ہیں جس کا مزہ نہیں بگڑتا۔ تیسری ایسی شراب کی ہے جو نہایت فرحت افزا و خوش رنگ ہے۔ چوتھی نہایت صاف و شفاف شہد کی ہے۔ جنت کے چشمے علاوہ ان کے 3 قسم کے چشمے ہیں۔ ایک کا نام کافور ہے جس کی خاصیت خنکی ہے۔ دوسرے کا نام زنجبیل ہے جس کو سلسبیل بھی کہتے ہیں، اس کی خاصیت گرم ہے، مثلا چائے کاوا۔ تیسرے کا نام تسنیم ہے جو نہایت لطافت کے ساتھ ہوا میں مالک جاری ہے۔ ان تینوں چشموں کا پانی مقربین کے لیے مخصوص ہے، لیکن اصحاب یمین کو بھی جو ان سے کمتر ہے۔ ان میں سے سر بمہر گلاس مرمت ہوں گے جو پانی پینے کے وقت گلاب اور کیوڑا کی طرح سے اس میں سے تھوڑا تھوڑا ملا کر پیا کرے گے، اور دیدار الہی کے وقت ایک اور چیز عنایت ہوگی جس کا نام شراب طہور ہے جو تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوبارہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔